السلام علیکم، I'm مارین، ویلکم ٹو MRK وقت فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آپ لوگوں سے شیئر کرتی چلوں۔ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کل کے ہی ڈیولپمنٹ کے ساتھ لنک کرتی ہے اور اٹیچ ہوتی ہے، کیونکہ کل میں نے ایک ویلاگ بنایا رات کو، اور رات جب تک میں نے ویلاگ بنایا اور اس کو جب اپلوڈ کری تھی تو اس ٹائمنگ میں نے دیکھا کہ ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی۔ اصلاحات میں ایک آئینی جو ترمیمی بل ہے وہ پاس ہونا تھا، امینڈمنٹ ہونی تھی اس میں، لیکن وہ پاس نہیں ہو سکا کیونکہ کل اتوار کے روز چھٹی کے روز یہ سب کارروائی کرنی تھی، لیکن یہ کارروائی ممکن نہیں ہو سکی حکومت کی جانب سے، کیونکہ نمبر کیم ان کے پاس پوری نہیں تھی۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ان کو بار بار دھوکہ دے رہے تھے، ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، کیونکہ ان کو جو ہے تحفظات ہیں۔ اتوار کے روز وفاقی کابینہ کا اجلاس نہیں ہو سکا، قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکا، ڈیلے ہوتا رہا، وقت تبدیل ہوتے رہے، سینٹ کے اجلاس کا بھی تبدیل ہوتے رہے، لیکن کل کے روز جو ہے وہ ڈیلے ہی رہا۔ لیکن رات کے پہر جو ہے وہ ایک دم سے قومی اسمبلی کا اجلاس سٹارٹ ہوا، اور سٹارٹ ہوتے ہی ساتھ ہی نیکسٹ آج منڈے تک صبح تک ڈیلے کر دیا گیا۔ اور آج جب اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا، وفاقی کابینہ کی پہلی بات کرتے ہیں۔ وفاقی کابینہ میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ جو نمبر کیم ہے حکومت کی پوری نہیں تھی۔ نواز شریف جو ہیں وہ بھی ناراض ہو کے واپس جا چکے ہیں، شہباز شریف سے کافی ناراض ہیں، کیونکہ جو ڈیولپمنٹ ہے جو اس پہ پروگریس ہونا تھا وہ پروگریس جو ہے وہ سٹاپ ہو چکی ہے۔ کوئی نمبر کیم پوری نہیں تھی، کوئی ہوم ورک نہیں ہوا تھا، اور جو یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ وہیں کی وہیں رک گئی ہے، اور وفاقی کابینہ سے پاس نہیں ہوئی، اس پہ کچھ تحفظات تھے، تو اس کی وجہ سے یہ اب جو ہے تاخیر کا شکار ہے۔ اور مولانا جو ہیں وہ تو ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کنگ بنے ہوئے ہیں اور وہ بالکل ساتھ دینے کو تیار نہیں کہ میں نہیں دوں گا ان کا ساتھ۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ جو اجلاس ہے وہ تو آج اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ آج ہوا، اور اس میں جو ہے وہ ترامیم پیش نہیں کی گئی، جو پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن جو آج ہونی تھی، جو عدلیہ کے حوالے سے، جو اصلاحات کے حوالے سے ریزولوشن تھی، امینڈمنٹ تھی، وہ آج پیش نہیں ہو سکی، اور اس میں ایجنڈا میں انکلوڈ بھی نہیں تھا، لیکن اس پہ جو ہے بڑی زبردست قسم کی آج پوائنٹ سامنے آئے ہیں، بڑے زبردست قسم کی سب نے اپنی جو سپیچ ہے وہ کی ہے۔ جو ایاز صادق ہے ان کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس کہتے ہیں 48 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ اجلاس سے خطاب کے دوران خواجہ آصف نے کہا کہ ایوان میں موجود جماعتوں کی گفت و شنید میں بھی مسودہ زیر بحث آیا ہے، آنا بھی چاہیے، کیونکہ مسودہ ہے نہیں، ڈرافٹ ہے نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرافٹ ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہ گھوسٹ ڈرافٹ ہے، یہ کہیں سے آیا ہے، اور حکومت کو خود بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ ڈرافٹ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، کون لایا ہے، اور کیونکہ خود حکومتی جو ٹیمز تھیں ان کے پاس بھی نہیں تھی، ایون جو ان کا وزیر قانون ہے ان کے پاس بھی یہ ڈرافٹ موجود نہیں تھا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرافٹ کیا تھا، کہاں سے آیا، اور یہ گھوسٹ جو ڈرافٹ تھا یہ کس نے بھیجا۔ اور حکومت اتحاد کی کہتے ہیں کہ دانست میں ترامیم آئین میں عدم توازن درست کرنے کا ذریعہ ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بحیثیت پارلیمنٹرین قانون سازی اور آئین کا تحفظ ہمارا فرض ہے، بحیثیت پارلیمنٹرین فرض ہے سیاست سے ہٹ کر قانون سازی کی جائے، آئینی عدالت سے متعلق تجویز بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے۔ خیر، یہ ان کی طرف سے کہا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اپوزیشن رہنمائے اسد کیسر، انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ اس پارلیمنٹ کی پیتوکیری کی گئی، پارلیمنٹ کو بڑا سٹیمپ کی طرح استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، پارلیمنٹ کا جس طرح سے مذاق بنا اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے جیسے حالات کا مقابلہ کیا، انہوں نے سلام بھی پیش کیا، یعنی چیمپئن قرار دیا۔ حکومتی نمائندوں کو پتہ نہیں تو آئینی ترامیم کا ڈرافٹ کہاں سے آیا، یہ بڑا سوال ہے اور کویسچن مارک ہے حکومت کے اوپر۔ انہوں نے کہا، جو اسد کیسر ہے، انہوں نے کہا کہ وزیر قانون خود فرما رہے تھے میرے پاس کوئی تجاویز نہیں، حکومت کے پاس ڈرافٹ نہیں، تو پتہ ہے یہ نسخہ کہاں سے آیا ہے۔ بلاول بھٹو جو ہے اس پر افسوس ہے، بلاول بھٹو کو سب علم ہے، ان کے پاس پورا ڈرافٹ ہے، آئینی ترمیم 25 کروڑ عوام پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ انہوں نے کہا۔
اور اعظم نذیر دارا نے کہا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ عرصے سے مشاورت جاری تھی، ہماری مشاورت MQM BAP اعجاز الحق ANP سے ہوئی، فضل الرحمان سے بھی ابھی رابطے ہوئے، اچکسئی سے بھی بات ہوئی، 18ویں ترمیم آئین سے کھلواڑ کو درست کرنے کے لیے منظور کی گئی تھی۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے مزید بھی کہا کہ ڈرافٹ وفاقی کابینہ سے منظور نہیں ہوا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کمیٹیاں بنائیں، اس وقت کہا گیا کہ 18ویں ترمیم ختم کر دیں گے، اگر 19ویں ترمیم نہ ہوئی چیف جسٹس نے چینی کا ریٹ مقرر نہیں کرنا، چیف جسٹس نے بجلی کے کھمبے لگانے کا حکم نہیں دینا، چیف جسٹس نے کہنا ہے کہ کسی پارٹی کا سربراہ کون ہوگا، خدا را 25 کروڑ عوام کی ترجمان پارلیمان کو مضبوط بنائیں، ہم اپنی داڑیاں کھینچتے ہیں، ساری طاقت جا کر جھولی میں ڈال آتے ہیں، ڈیم کے پیسے انٹرسٹ والے اکاؤنٹ میں ڈال کر چلے گئے۔ جو شیخ رشید ہے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو پہلے مرحلے کا فاتح انہوں نے قرار دے دیا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے جو آج کے روز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اچھا، سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، جو قومی اسمبلی ہے اور جو وفاقی کابینہ کا اجلاس تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ 10 روز کے لیے ملتوی کیا ہے، غیر معینہ مدت کے لیے کہا گیا کہ آج کارروائی کے بعد اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب ساتھ ساتھ یہ بتاؤں کہ جو آئینی عدالت قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، آئینی عدالت کیا کرے گی، کیسے فنکشنل کرے گی، کیسے کام کرے گی؟ آئینی جو عدالت ہے وہ جو ہے اس کو جو قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو اختیارات ہیں وہ کم ہو جائیں گے، ان کے پاس جو سو موٹو لینے کا جو اختیار ہے اور دیگر جو اختیار ہیں وہ ان سے چھین لیے جائیں گے، اور وفاقی آئینی عدالت میں چاروں جو صوبے ہیں ان سے ایک ایک ممبر لیا جائے گا، اور ان کا جو شہریت ہے وہ پاکستانی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، پاکستانی ہونا مسٹ ہے ان کا ممبر بننے کے لیے۔ عدالتی اصلاحات کی مجوزہ آئینی ترمیم کو 26ویں جو ہے وہ آئینی ترمیم کا نام دیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ 54 شکوں پہ یہ جو ڈرافٹ ہے وہ موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ترمیمی بل میں آئین کے آرٹیکل 17 میں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کی جگہ وفاقی آئینی عدالت شامل کرنے کی ترمیم کی تجویز شامل ہے۔ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ 2 عدالتیں قائم ہوں گی اور 2 عدالت میں 2 ججز بیٹھیں گے، یہ بھی خبریں کچھ آ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے اختیار سے متعلق نئی شق آئینی ترمیم میں شامل ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے موجود اختیارات کو کم کیا جائے گا، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آئینی عدالت کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال ہوگی۔ جج کی تعیناتی سے متعلق سپریم جوڈیشل کمیشن کو مشترکہ بنانے کی تجویز مسودے کا حصہ ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس سے حلف جو ہے وہ صدر لیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے احکامات تمام دیگر عدالتوں پر لاگو ہوں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کا چیئرپرسن اسلام آباد میں ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت وفاق اور صوبوں کے مابین تنازع کے کیسز بھی سنے گی۔ ججز کی تقرری کے طریقہ کار میں بھی ترمیم کرنے کی تجویز ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی تقرری کے کیے کا نام قومی اسمبلی کی کمیٹی وزیر اعظم کو سفارش کرے گی۔ کمیٹی 3 سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کی تقرری صدر پاکستان، وزیر اعظم کی تجویز اور ججز کی تقرری صدر مملکت پہلے چیف جسٹس کی مشاورت سے کریں گے۔ ججز کی تقرری کے لیے قومی اسمبلی کی کمیٹی 8 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ کمیٹی کے ممبران کا اسپیکر قومی اسمبلی کے تمام پارلیمانی پارٹی کے تناسب سے انتخاب کرے گی۔ کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 7 روز قبل اپنی سفارشات وزیر اعظم کو بھیجے گی۔ آئینی ترمیم بل میں ہائی کورٹ سے سو موٹو لینے کا اختیار واپس لینے کی بھی تجویز ہے۔ ہائی کورٹ ججز کی ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ تبادلے بھی کر دیے جائیں گے، وہ بھی تجویز میں شامل ہے۔ ہائی کورٹ کے جج کے لیے عمر کی حد 40 سال کرنے کی تجویز ہے، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت کے بعد صدر ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ کر سکیں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس شامل ہوں گے۔ جوڈیشل کونسل میں ہائی کورٹ کے 2 سینئر چیف جسٹس بھی شامل ہوں گے۔ کسی بھی سروس رپورٹ پر سپریم جوڈیشل کونسل کسی بھی جج کو عہدے سے فارغ کر سکتی ہے۔ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کے فیصلوں کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ تو خود آپ یہ سارے پوائنٹس کو مد نظر رکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے جو عدالتیں ہیں ان کو دبانے کے لیے اور جو ان کے اختیارات ہیں وہ ختم کرنے کی یہ حکومت کوشش کر رہی ہے، اس مسودے کو لا کر، اس امینڈمنٹ کو لا کر، اور وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ بالکل ہی اس کو جو اختیارات ہے کورٹس کے وہ ختم کرنا چاہتی ہے، اور جو ججز ہیں ان کو نکیل ڈالنا چاہتی ہے، عدالتوں کو جو ہے وہ یہ نکیل ڈالنا چاہتی ہے یہ امینڈمنٹ کر کے یہ حکومت۔ اچھا، آئینی ترمیم کا مقصد صرف اور صرف مجھے جیل میں رکھنا ہے، یہ عمران خان کہہ رہے ہیں۔ عمران خان تو اپنا ہی رونا روتے رہتے ہیں کہ ان کو جیل میں رکھنے کے لیے جو ہے وہ خیر یہ ترمیم لائی جا رہی ہے کہ لگام دیا جائے ان کو، عدالتوں کے ساتھ ساتھ
جو ان کے مخالفین ہیں ان کو بھی لگام دیا جائے گا، اس طریقے سے اپنی ہی منمانی کی جائے گی، تو حکومت کے جو اس طرح کے جو ان کے ذہن میں گیمز چل رہی ہیں فی الحال تو کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کو تیکری کا ناچ جو ہے وہ نچا رہے ہیں اور ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ریزولوشن امینڈمنٹ ہے جو ہے وہ پاس ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے، یہ تو آنے والی جو وقت ہے اس میں پتہ چلے گا۔ خیر آج کی ویلوگ سے اتنا ہی، آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویلوگ میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، لائک اور شیئر کر دیں ویڈیوز کو۔ پھر ملاقات ہوگی، انٹل دین اللہ حافظ۔